کل ہم لوگوں نے بلا اور آزمائش کے تعلق سے معلومات حاصل کی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رب نے چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے۔ قوم کو بت پرستی سے روک کر خدائے وحدہ لا شریک کی دعوت دینے میں آپ مسلسل کوشاں رہے، اور اسی وجہ سے انبیاء و مرسلین علیہ السلام پر جب یہ دعوت پہ انبیاء کرام علیہ السلام نے جب اپنی قوم پر اپنی اقوام پر دعوت پیش کی تو ان پر مصائب و آلام آئیں اور ان کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اپنے چچا آزر کو بھی سمجھایا۔ یہاں پہ ایک بات اور ہے، کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتاتے ہیں۔ کیا نام بتاتے ہیں؟ آزر، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نہیں تھے بلکہ تارخ تھے۔ کیا نام تھا؟ تارخ، آزر نہیں تھے۔ عربی میں اب کا اطلاق باپ اور چچا دونوں پر ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم میں اب کہہ کر کے آزر کو جو کہا گیا ہے وہ چچا مراد ہے۔ پھر جب دعوت دی اور پھر ایک دن وہ اپنے کسی میلے میں گئے ہوئے تھے تو ان کے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بڑے کے سامنے کلاڑی رکھ دی جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، اور پھر پوچھا گیا تو کہا ان کے بڑے نے یہ کیا ہے۔ کہا یہ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا جب یہ کچھ نہیں کر سکتا تو اس کے پیچھے کیوں لگے رہتے ہو؟ بہرحال بادشاہ نمرود تک یہ بات پہنچی، نمرود نے بھی حجت کی، کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں بھی اس کی وضاحت کی گئی۔ تو اس نے بھی جو ہے دو لوگوں کو بلایا، ایک کو قید سے رہائی دی اور دوسرے کو مار دیا۔ کہا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اب وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کی عقل کام کرنا بند کر دی۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے۔ آگ میں ڈال دیے گئے ابراہیم علیہ السلام، مگر رب کے خلیل ہے، اتنا توکل کہ سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آ رہے ہیں آپ کے پاس کہ ابراہیم حل کا حاجہ، کیا آپ کو کوئی ضرورت ہے کسی مدد کی، کسی کی؟ کہا نہیں، مجھے جس سے ہے وہ میرے رب سے ہے، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں۔ کہا پھر مجھے پیغام دے دیجئے تاکہ میں آپ کے رب تک آپ کی جو حاجت ہے وہ پہنچا دوں۔ کہا میرا رب علیم و خبیر ہے، اسے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ باری تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، سید الملائکہ واپس پلٹے کہ ابراہیم مجھ سے بھی مدد لینا نہیں چاہتے، جو لینا چاہتے ہیں رب تعالیٰ سے مدد لینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ حقیقی مدد، حقیقی مستعان جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ ہے، ساری طاقت، ساری قوت، ساری چیزوں کا مددگار اور ہر چیز کا ملجا، ماوا، ملجا، منجا، جو کچھ ہے رب کی ذات ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب نے جن کو پاورفل بندہ بنایا، اپنا چنندہ بندہ بنایا، اسے رب نے اپنی قوت سے اسے قوت عطا کی، تو وہ بندہ بھی پاورفل ہوا۔ اس لیے اگر کسی اور کے سامنے جو اس کے پیارے ہیں ہم اگر مدد طلب کرتے ہیں تو در حقیقت ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقی مدد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر اس کے عطا کرنے سے اس کے پیاروں کی طرف سے ہمیں یہ مدد میسر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ چیپٹر۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، لیکن آپ نے ان کو منع کر دیا کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں،
جو کچھ ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب جان رہا ہے، مجھے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آگ میں ڈالے جا رہے، رب کی طرف سے آگ کو حکم ہو جاتا ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے رب پر توکل کیا تو رب نے ان کے توکل کو ایسا نکھارا اور ایسا سلا دیا کہ آگ کا کام جلانا تھا، لیکن رب کا حکم ہوا تو وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو مہمان کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ جب بھی بھوک سکتا تھی کسی شخص کو ڈھونڈ کر کے لے کر کے آتے، تو آگ کا بھی امتحان دے دیا ابراہیم نے، یہ بھی ایک امتحان تھا مہمان کے ذریعے سے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی امتحان ہوتا ہے، جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنی ہی ان کی آزمائشیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھوک سکتا تھی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے لے آتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتے۔ ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ کر کے لائے، کھانا تیار تھا، کہا اللہ کا مبارک نام لیجئے اور شروع کیجئے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، تو کہا کہ میاں میرا اور تیرا رشتہ کیا ہے؟ ایک خدائے وحدہ لا شریک کی بنا پر تو ہے، میں تجھے اللہ کے نام پر ہی تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو اس کا نام ہی گوارا نہیں کرتا تو پھر کیا باقی بچا؟ اس نے کہا روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ تیری یہ وفا ہے تو سن لے، پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اپنے راستے میں اپنے راستے، میں اپنے بت کو نہیں چھوڑوں گا تو اپنے خدا کو میں چھوڑوں۔ اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رب کا پیغام لائے کہ ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا۔ عرض کیا یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام تک لینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ تو فرمایا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک 70 یا 80 کے قریب ہوگی۔ تو فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا نہ کہ میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکتے؟ میں 70-80 سال تک وہ میرا نام نہیں لے رہا ہے اور پھر بھی میں اسے رزق دے رہا ہوں، تو تم اسے کھلانا ایک دن کے لیے گوارا نہیں کیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو تلاش کر رہے تھے، اب ابراہیم علیہ السلام ان کو تلاش کر رہے تھے اور وہ پہاڑ پر چڑھ رہا تھا۔ آواز دی او میاں آ جاؤ، او میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جاؤ بس۔ وہ آیا اور دسترخوان پر بیٹھا، کھانا شروع ہوا تو کہنے لگا پہلے تو بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے، بٹھانا تک گوارا نہیں کر رہے تھے، اب جناب کی حالت کیا ہوئی کہ ایک دم سے تبدیلی آ گئی، میں آ تو جاؤں گا لیکن تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا اسی رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عرصہ ہوا کہ دے رہا ہوں، تو ایک دن بھی نہیں کھلا سکتا۔ تو اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اسی رب کا بندہ بنا لے اور مجھے کلمہ پڑھا دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش مہمان کے ذریعے سے ہوئی، اور بھی آزمائشیں ہوئیں۔ بس اب کل قربانی کا قصہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے اور ان کی پیدائش کا ہے اس کے بارے میں مختصر بتایا جائے گا، اس کے بعد قربانی کے مسائل بتائے جائیں گے۔ رب قدیر ہمیں مزید معلومات حاصل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ